حضرت قبلہ قاری محمد اسحاق صاحب، استاد الاساتذہ حضرت قبلہ قاری غلام فرید صاحب، عظیم استاد عزت مآب جناب قبلہ حافظ سخی محمد صاحب، عزت مآب جناب حافظ خیر محمد صاحب، پیر غلام محمد چوہان صاحب، قبلہ قاری محمد حنیف صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے او ذات لم یزل ساری سب دی حاضری آج دی اس خوبصورت عظیم الشان محفل ذکر اہل بیت، محفل ذکر امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول فرمائے۔ فاضل جلیل عالم نبیل محقق اہل سنت حضرت قبلہ مولانا مہر رضا صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ دی زیارت دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ کریم انہاں دا وجود اور انہاں دا سایہ وہ ساڑھے سران تے تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اپنے ہی کلام دے دو چار شعر میں آپ دی سماعتاں دی نظر کرنا۔ وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، اور لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، وہ دین حق کی اذان ہے میرے امام حسین، وہ دین حق کی اذان ہے میرے امام حسین، اور وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبز، وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبز، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین، علی پاک کی جان ہے، بطول پاک کی جان ہے میرے امام حسین، وفا و صبر و سخا اخوت و وحدت، وفا و صبر و سخا اخوت و وحدت، محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین، محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین۔ اور آخری شعر قبلہ مقطع ہے،
مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، ایمان مفصل و مجمل، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین۔ بارک اللہ۔ معزز احباب، عظیم روشنی اسلاف قبلہ کاری محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بہت ہی آسان انداز وچ ذکر سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرما رہے سن، اللہ تعالیٰ انہاں دا وجود سلامت رکھے۔ حضرت امام حسین پاک بھی ذات ببرکات ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی ذات ببرکات دے نال بہت ساریاں مماثلتاں اور بہت ساریاں مشابہتاں حاصل نے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے انہاں مماثلات دا خود ذکر فرمایا، جدو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ نے آ کے عرض کیتا نا حضور میرے حسین نو بھی اپنی وراثت عطا فرماؤ، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، فرمایا حسین کے لیے میری جرت اور میری سخاوت دونوں چیزیں حسین کے لیے۔ جرت امام حسین پاک اور سخاوت امام حسین دی، وارث جرت مصطفیٰ، وارث سخاوت مصطفیٰ۔ اس لیے میں ایک مثال دینا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جرت دا انداز دیکھو، پورے کفار مکہ کٹھے ہو کے آگئے، حضور نو روکو، ساڑھے بتاں نو برا پلا کہندے نے، سام تکلیف ہوندی ہے۔ جناب حضرت ابو طالب علیہ الرحمت الغالب آپ نے عرض کیتا حضور مہربانی فرماؤ، تے کم خراب ہو گیا، پورا مکہ کٹھا ہو گیا، کفار مکہ کٹھے ہو گئے اور کہندے نے کہ تسی ایدہ نہ کرو تے تھوڑا جا کم نرم کرو۔ تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا چاچا اگر یہ کفار مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، کلمہ حق کہنے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اے میرے آقا دی استقامت، اور اس استقامت دا رنگ اگر دیکھنا ہوئے تو میدان کربلا چ نظر آتا ہے۔ حضور دی جرت میدان کربلا دے وچ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ دیکھو میرے آقا حضرت امام پاک آپ دا سر انور نیزے دے ہوتے دمشق دی طرف جس وقت قافلہ جا رہے ہیں، ایک جگہ تے مسجد انہوں نے کہا جی نماز دا ٹائم ہو گیا، اتنے بدبخت نے سر امام حسین نیزے تے اور کہندے نماز دا ٹائم ہو گیا، سر انور دیوار دے نال رکھ کے نماز شروع کی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی بیان فرما رہے ہیں، امام صالحی شامی بیان فرما رہے ہیں، وہ جڑے قاری سن جنہاں نے تلاوت کی تھی نا اتھے قرآن پاک نماز دے وچ پڑھیا، کہ انہوں نے اے آیت پڑھی جڑی میں خطبہ دے طور تے پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف اور انہاں دا کتا اور انہاں دی تختی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میریاں بڑیاں نشانیاں نے۔ اصحاب کہف او غار دے وچ جڑے ولی سو گئے جا کے، تے انہاں دا کتا جڑا چوکھٹ تے بیٹھا، اے میریاں نشانیاں نے۔ جدو انہاں نے اے گل کیتی نا، تے امام سیوطی سند صحیح نال اس نو بیان فرماندے ہیں، اس وقت امام پاک دے لبہائے مبارکہ چ جنبش ہوئی اور آپ نے فرمایا قاری صاحب بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف، قاری صاحب آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ تو یاد ہے، میرا واقعہ تو اصحاب کہف سے بھی بڑا ہے۔ وہ تو آپ بڑا ذکر کرتے ہیں اصحاب کہف کا، اور ان کے کتے کا ذکر تو آپ کرتے ہیں، مصطفیٰ کے نواسے کا ذکر کیوں بھول جاتے ہیں؟ اہل علم فرماندے نے آپ نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟
جدو انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف تے بڑی نشانی ہے تے آپ نے فرمایا میرا واقعہ تے اس تو بھی بڑا ہے، ذرا غور کرو یہ دیتے تے جدو غور کریے پھر گل سمجھ آندی ہے۔ ایک ہوندا ہے ما بہل اشتراک اور ایک ہوندا ہے ما بہل امتیاز۔ ما بہل اشتراک یہ ہوندا ہے جیڑا وصف سارے چ سانجھا ہوئے، جی میں پنڈ ہے نا، اس پنڈ چ سارے بندے نے تے ایک انہاں دے وچ سید زادہ ہوئے تے او دی امتیازی حیثیت ہے، سارے مقتدی ہون تے انہاں چ ایک امام ہوئے، او امام جڑا ہے او دی امتیازی حیثیت ہے۔ سکول چ سارے ماسٹر ہوندے نے، ایک ہیڈ ماسٹر ہے، او دی امتیازی حیثیت ہے۔ مشترک سارے نے لیکن ایک نو کوئی امتیازی حیثیت دے دیتی گئی۔ آپ نے فرمایا ہے کوفہ کے لوگوں، اے دمشق کے لوگوں، مجھ میں اور اصحاب کہف میں کچھ باتیں مشترک ہیں اور کچھ میرے امتیازی نشان بھی ہیں۔ ساڈے تے اصحاب کہف چ کچھ گلاں مشترک نے تے کچھ میرے امتیازی اوصاف نے۔ ساڈے چ مشترک یہ چیز ہے، کیڑی مشترک ساڈے چ یہ چیز ہے کہ اصحاب کہف دا مقابلہ بھی وقت دے ظالم بادشاہ نال سی تے میرا مقابلہ بھی وقت دے ظالم بادشاہ نال سی۔ وہ بھی بدبخت سی، یہ بھی بدبخت ہے، اس نے بھی ظلم و ستم دی اخیر کیتی، انہیں بھی ظلم و ستم دی اخیر کیتی۔ اصحاب کہف نو بھی اپنا گھر چھڈنا پیا تے مینوں بھی کلمہ حق لی اپنا گھر چھڈنا پیا، لیکن اگے ایک میری امتیازی حیثیت ہے۔ امتیازی حیثیت یہ ہے کہ اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے۔ اپنا ایمان تو بچا لیا مگر غار میں جا کے چھپ گئے۔ یہ بھی اچھا تھا کہ انہوں نے اپنا ایمان بچا لیا، اپنا ایمان بچا کے سائر پہ ہو جانا، یہ بھی اصحاب رخصت ہے، اور اللہ ان کو بھی ولی کہتا ہے کہ چلو ایمان تو بچا گئے، یہ بھی بڑی غنیمت کی بات ہے۔ لیکن فرمایا میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں کسی غار میں جا کے چھپا نہیں، میں اصحاب استقامت میں سے ہوں، چھپا نہیں۔ کربلا کی دھرتی پہ جا کے یزیدی لشکروں کے ساتھ ٹکرا کر بتا دیا وہ پہلے دور کے ولی تھے، اپنے ایمان کو بچا کر غار میں چھپ گئے۔ میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، اپنا ایمان چھپا کے غار میں نہیں چھپا، کربلا کی دھرتی پہ سب کچھ لٹا کے بتا دیا۔ مصطفیٰ کے سچے نواسے وہ ہوتے ہیں جو حالات کی تیزی کو دیکھ کر گھبرا کے رستہ نہیں بدلتے، وقت کے یزیدوں کے ساتھ ٹکرا کر مصطفیٰ کے دین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک گل سمجھ چاہیے کہ اپنے ایمان نو بچا کے تھوڑا جا سائیڈ تے ہو جانا، یہ دے نال بھی بندہ کافر نہیں ہوندا۔ گل سمجھ چاہیے کہ بلا میں اپنے کچھ جذباتی نوجوانوں نو جڑے ہر عالم دین نو ٹارگٹ کرن دے ہوتے انہاں دا کام ہی ہے بھی نہ کسی پیر نو چھڈنا نہ کسی عالم دین نو چھڈنا۔ میں انہاں دی اصلاح لی ایک گل عرض کر رہا، قرآن و سنت دی روشنی اپنے ایمان نو بچان لی وقتی کسی مسئلے نو دیکھ کے تے اس تناظر دے وچ اگر وہ سمجھ دینے کہ دین دا کام اساں ایسا انداز زیادہ بہتر کر سکنے ہاں تاکہ سلسلہ چلدا رہے، بندہ کافر نہیں ہوندا اے دے نال۔ اینو اصحاب رخصت کہندے نے، اور اصحاب رخصت اگر اندر چو پکا ہے نا تے اللہ تعالیٰ انہوں بھی ولایت دا درجہ دے دیندا ہے، جدے اتے قرآن دی آیت ہے اصحاب کہف علی۔ کیوں اچانک ایک لمحے لی اگرچہ انہوں نے اپنے ایمان نو چھپا کے سائیڈ تے کر کے کر لیا، لیکن تو انہوں پتا ہے اللہ نے انہاں دی وجہ تو انہاں دے اس ایمان دی وجہ تو 309 سال بعد اللہ نے پورے ملک نو ایمان دی دولت عطا کر دی۔ سمجھ آئی گل دی؟ انہاں دے اس ایمان دے چھپان دی وجہ تو سائیڈ تے ہون دی وجہ تو اللہ نے انہاں دے ایمان دی بھی لاج رکھی 309 سال بعد، انہاں دی وجہ تو پورے ملک نو ایمان دی دولت عطا کر دیتی۔ 309 سال گزرے، غار دے وچ چھپ گئے، اور انہاں دے غار دی چوکھٹ دے اوتے ایک کتا آ کے بیٹھ گیا۔ نہیں پتا آیا اساں ولیاں دے در تے آئے ہوئے ہیں، اے آستانہ عالیہ شہید کاشی انہاں دا ایک گلشن ہے۔ قبلہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے وجود نو سلامت رکھے۔ میں قرآن و سنت دی روشنی دے وچ مسئلہ دسنا چاہ رہا ہوں۔
کچی گل نہیں، میں نے بزرگاں نے فرمایا سٹیج تے بیٹھ کے کچی گل نہیں کرنی. ہاں او کتا انہاں دے در تے بیٹھا، اللہ کریم نے اودا بھی ذکر قرآن پاک کر دیتا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو بدل رہے ہیں. تو ان پتہ ہے بھی بچہ اگر ایک پاسے تے سو جائے، ایک سائڈ تے سو جائے تے ماں کی کر دیئے تھوڑی دیر تو بعد اودا پاسا بدل دیئے. ایویں نا کیوں بدل دیئے؟ وہ سو نہ جائے نا جسم، وہ دی سائڈ بدل دیئے. تے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اے تا اپنا دین بچان لی سب کچھ میرے حوالے کر کے آگئے، سب کچھ بارک اللہ سب کچھ چھڑ چھڑا کے آگئے. تے ایتھے آ کے تے ماما تا پیچھے چھڑ آئے تے انہ دیاں سائڈہ ان کون بدلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ، یہ جمع متکلم کا سیگا اہل علم تشریف فرمائے ہم بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جڑا ساڑھے لی سب کو چھڑ دے نا پھر انہوں گھبران دی ضرورت نہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ اساں ودا پاسا بدلنے ہیں، کدے سجے کرنے کدے کھبے کرنے. ساریاں تفسیریں پڑھ کے دیکھ لو جدوں اندر اونا ولیاں دی سائیڈ رب بدلدا ہے نا تو انہوں یہ بھی ایمان دی گل دساں لطف آ جائے، دل دا زنگ اتر جائے. اے پاسا پتہ اللہ تعالیٰ کیڑے دن بدلدا ہے؟ اے جڑا اونا دی سائیڈ بدلدا ہے. تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تمام تفسیروں اٹھا کے دیکھو اللہ تعالیٰ اونا ولیاں دی سائیڈ کیڑے دن بدلدا ہے؟ او آج دا دن ہے 10 محرم الحرام دا دن ہے. یہ کوئی عام دن نہیں، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. اس دن اللہ تعالیٰ اونا دی سائیڈ بدلدا ہے اونا ولیاں دی. تے اگلی گل اس تو بھی پر لطف ہے، جس وقت اونا ولیاں دی سائیڈ بدلی جاندی ہے نا تے او باہر جڑا چوکیدار بیٹھا ہے، آئے 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 نہیں سمجھ چاہیے، او کتا پہرے دے اتے جڑا بیٹھا ہے جدوں اللہ تعالیٰ انہ دی سائیڈ بدلدا ہے نا تے او دی سائیڈ بھی نال ہی بدلی جاتی ہے. اس کتے نے کیا کیا تھا؟ مجھے بتائیں اس کتے نے کیا کیا تھا؟ اس کا عمل کیا تھا؟ کیا وہ کسی سے لڑا تھا؟ نہیں، وہ باہر بیٹھ کر اس نے صرف یہ کہا تھا اے اللہ کے ولیو تم آرام کرو، میں باہر تمہاری چوکی داری کروں گا، میں تمہاری عزت پہ پہرا دوں گا، جو تمہاری طرف آئے گا اسے آنے نہیں دوں گا، اس کو بھونکوں گا جو آپ کو تنگ کرے گا. بھونکا نہیں ہے، اسے ضرورت بھی نہیں پڑی، وہاں کوئی پہنچا بھی نہیں، لیکن اس نے ارادہ کر لیا کہ میں ناموس محافظ ناموس ولایت ہوں، میں محافظ ناموس ولایت ہوں، میں ولیوں کی عزت کی چوکیداری کروں گا. اللہ نے فرمایا اچھا تو چوکیداری کرے گا اور میرے ولیوں کے در پہ پہرا دے گا. حابل کافی کان معہم فی الجنہ، تفسیر سمرقندی ان قلب اصحاب الکہفی کان معہم فی الجنہ. جدو کل قیامت والے دن وہ ولی جنت جان گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ولیوں اپنی گنتی پوری کرو، اپنی گنتی پوری کرو، 1 2 3 4 5 6 7 گنتی پوری. یا اللہ پورے ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا نہیں ایک رہندا ہے، آیا ایک رہ گیا. نہیں یا اللہ سب پورے ہیں، نہیں ایک رہ گیا. میٹنگ کر کے کہندے نے یا اللہ بندے تا یہی ہیں. فرمایا جڑا باہر چوکیداری کر رہا ہے وہ کدھر جائے گا؟ ان قلب اصحاب الکہف کان معہم فی الجنہ. جب وہ ولی جنت میں جائیں گے ان ولیوں کے صدقے سے وہ کتا بھی جنت میں جائے گا. یارو مجھے اپنے ایمان سے بتائیے جب ایک کتا ولیوں کے در کا محافظ بن جائے، محافظ ناموس ولایت بن جائے تو ولیوں کے صدقے سے وہ جنت میں جائے گا. تو جو ممتاز قادری محافظ ناموس رسالت بن جائے، جو بابا خادم حسین حضور کی عزت پہ پہرا دینے والا بن جائے، پھر اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو. اللہ اکبر. زندہ باد. ساڑھے کولوں تا آج تک حسین دا خادم سمجھ نہیں آیا بھی یہ دی جرت کنی ہے تے امام حسین دی جرت دا کون مقابلہ کر سکتا. ایتھے تے خادمہ دی جرت دا پتہ نہیں لگ سکے آج تک دنیا نو. میں اگلا مسئلہ جڑا دسنا چاہ رہا ہوں، ولیاں دی اگر کوئی مائیت و سنگت اختیار کرے اور انہاں دی چوکھٹ تے پہرا دے تے اللہ تعالیٰ او دا او اجر ضائع نہیں کردا. کتا ہوئے تے پھر بھی ضائع نہیں کردا. تے انسان ہو کے جڑا سیدنا امام حسین پاک دا سچا خادم بنے تو اس خاندان دے قصیدے گائے اور انہاں نال محبت کرے اور انہاں دے اخلاق عالیہ اپنائے. اس مقام تے آپ نے فرمایا وہ اصحاب رخصت تھے،
اصحاب رخصت کا تو تم قاریوں بڑا تذکرہ کرتے ہو، اے حفاظ وہ جو اصحاب کہف تھے وہ اصحاب رخصت تھے، ان کا تو ذکر تم کرتے ہو، پر ہم تو اصحاب استقامت ہیں، ہم تو اصحاب عزیمت ہیں، ہمارا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے وجود کی وجہ سے اللہ نے 309 سال بعد وہاں کے لوگوں کا ایمان زندہ کر دیا۔ 309 سال بعد جدو اٹھے نا تے انہوں نے کیا بھی بھوک لگی ہے تے کھانا ایک بندہ لے کے آئے تے انہوں نے کیا بھی کھانا جا کے جدو لے آئی نا تے ایویں ایک دن ہویا ہے آپ آرام کر دیا نو ادھا دن تے اتھے کسی نہ لڑی نا تے نرمی نال گل کریں تے جا کے جڑا نیڑے تینو تندور نظر آئے نا اتھوں کھانا لے کے آ جائے۔ وہ بندہ جس وقت ہو گیا اللہ دا ولی تو انہیں دیکھا اتھے عمارتاں بدلیاں نے، سڑکاں بدلیاں نے، روڈ بدلے ہوئے نے۔ خیر نیڑے جڑا تندور نظر آیا انہیں کہا بھی میں اینے بندیاں دی روٹی دے دے، انہیں دیتی، انہیں جدو سکہ دیتا نا انہیں کہا یار یہ کیڑا سکہ ہے، ساڑھے ملک دے بیچتے چلدا ہی نہیں۔ انہیں کہا یار کل تک تے چلدا ہی، یہ آج کیوں نہیں چلدا؟ انہیں کہا نہیں، انہیں پھاڑ کے گورنر نو دیتا، گورنر بادشاہ کو لے گیا۔ او وقت دا بادشاہ ایک بڑی علمی گل میں دسنا چاہنا، او بادشاہ نیک سی، او رات نا سجدے چ پیا ہویا ہے، رات روندا رہا ہی، بادشاہ وقت روندا رہا ہی۔ انہاں دے ملک چ لڑائی شروع ہو گئی سی کہ اللہ تعالیٰ بندیاں نو مرن تو بعد زندہ کداں کرے گا۔ اس گل تے اختلاف پیدا ہو گیا، باس بعد الموت دے اتے اللہ تعالیٰ کداں زندہ کرے گا، اختلاف ہو گیا، ادھے قوم ادھر ہوگی ادھے ادھر ہوگی، لڑائی شروع ہوگی۔ بادشاہ وقت نے جدو دیکھا میری قوم چ فرقہ واریت شروع ہو گئی، اختلاف شروع ہو گیا، بادشاہ سمجھدار سی، انہیں کہا نہیں فرقہ واریت ملکاں نو تباہ کر دیندی ہے، فرقہ واریت نسلاں نو تباہ کر دیندی ہے۔ اس نے رات وضو کر کے اللہ دی بارگاہ سجدے چ پہ گیا تے عرض کیتا یا اللہ میرے کول کوئی حل نہیں میں انہاں نو کٹھا کر سکاں، میرے کو کوئی نسخہ نہیں میں انہاں چ اتحاد و اتفاق پیدا کر سکاں، یا اللہ اپنی بارگاہ چو کرم فرما تے کوئی نشانی وکھا، کوئی علامت دے، بندے کٹھے ہو جان، آپس جڑ جان، اتحاد پیدا ہو جائے۔ رات سجدہ کیتا تے صبح وہ بندہ پکڑیا گیا اللہ دا ولی، انہوں پکڑ کے لے آئے بادشاہ کو، جناب ہے بندہ ہے تے آ سکہ ہے تے اے سکہ دیکھو۔ بادشاہ نے جدوں سکہ ملایا نا پچھلے سکیاں نال تے او تے 309 سال پیچھے چلا گیا، 309 سال پہلے۔ انہیں کہا اللہ دے بندے ہو مینوں صحیح گل دسو، اے تسی کتھوں آئے ہو تے کیڑے غار چو تے کی رولا ہے؟ انہوں نے کہا جی تہاڈا نام کی؟ انہیں دسیا میرا نام آئے۔ انہوں نے کہا اساں تا دقیانوس بادشاہ دے دور چاں۔ انہوں نے کہا وہ تو پرانا بادشاہ کافر مر گیا 309 سال پہلے۔ انہوں نے کہا اساں او دے کولوں ڈردے ہیں، ایمان چھپان لی اساں فلانے غار چ چلے گئے اساں تے 309 سال ہو گئے نے، اساں تا سمجھیا کل آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تہاڈا کام نہیں ساڈا کام ہو گیا ساڈا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں رات روندا ہی اس گلوں رہا کہ یا اللہ میری قوم دی تقدیر بدل دے، میری قوم نو اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، ملک کے بادشاہ رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، ملک کے بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور رب سے مدد مانگے۔ امریکہ، واشنگٹن، برطانیہ، اسرائیل پہ لعنت بھیج کر رب کی بارگاہ میں جھک کے کہہ دے یا اللہ میرے ملک کے مسئلے حل کر دے، اس ملک کی معاشی حالت کو بہتر کر دے، اس ملک کی سیاسی حالت کو بہتر کر دے، اس ملک میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ اگر وقت کے بادشاہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے اللہ تعالیٰ ایک رات میں سارے کے سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے۔ صرف ایک کو حل ہے، وقت دا بادشاہ رب دی بارگاہ چ جھکے تے اللہ کولو مدد مانگے تے جدوں تک کافراں کولو مدد مانگدے رہن گے ادوں تک فائدہ نہیں ہوئے گا۔ چینی کہ ہو ادھا ہی مہنگا ہوندا جائے گا۔ کامیابی ادوں ہوئے گی جدوں وقت دا بادشاہ رب دی بارگاہ جھکے تے وقت دا بادشاہ ادوں ہی جھکے گا جدوں دے دل چ خوف خدا ہوئے گا۔ اللہ اس نے رسول دی، امام حسین پاک آپ دی زندگی اور آپ دی جنگ، آپ دا اصل واقعہ صرف یہی ہے، اللہ دے دین دی بالادستی۔ سچی گل میں کر رہا ہوں، سچی گل اے آپ دے تمام خطبات دیکھ لو، میں پچھلے دن پورا ایک پروگرام کیتا 92 تے، مدینہ طیبہ تو لے کے مکہ شریف، کوفہ اور کربلا تک امام حسین پاک دے جتنے خطبے اساں پیش کیتے سارے خطبات دے وچ ایک کوئی چیز ہے۔ امام حسین پاک فرما رہے ہیں میری جنگ دنیا کے لیے نہیں ہے، پیسے کے لیے نہیں ہے۔ او تے او نے اساں تے اج بھی دیکھے نے جڑے سچے سید نے حضور دی آل پاک چوں انہوں نے کدے پیسے حل ویکھیا نہیں۔ میرے بابا جی کرما والے سرکار حضور سیدی محمد علی شاہ صاحب البخاری، آپ نے کسی بیلی نو پوچھا بھی جڑے وڈے حضور گنجے کرم سن او پیسے نو کیڑا ہاتھ لاندے سن؟
انہیں عرض کیتا حضور آپ نا پیسے نو کھبا ہاتھ لاندے سن سجا نہیں لاندے سن تے آپ فرماندے ہیں اساں ساری زندگی کدے کھبا بھی نہیں لایا اللہ دے ولی جنہ دا تعلق پھر رب دی بارگاہ چ ہو جاندا ہے نا اور پھر اس بارگاہ چ جھک جاندے نے پھر اے دنیاوی چیزاں تو بے نیاز ہو جاندے نے تے اج بھی اساں دیکھیا میری پچھلا ہفتہ پورا میرے پروگرام سن اپنا آزاد کشمیر اور اتنے میں گلہار شریف حاضری دیتی 1400 مسجداں انہوں نے بنوائیاں اور ہر مسجد اتنے ارباں روپیہ لگیا کروڑاں ارباں روپیہ تے نال انہوں نے لکھیا اتنے چندہ نہیں منگنا کتھوں آ رہا ہے وہ آپ دے رہے ہیں ہاں جس وقت کوئی تقوی و طہارت اس دا پیکر ہو جائے گا میرا رب آپ ہی انتظام فرما دے حسن انتظام فرما دے تے میں کہنا اج دے وہ کامل لوگ انہاں دا یہ حال ہے تقوی و طہارت دا تے امام حسین پاک دی ذات کیسی ہوئے گی دولت اور پیسہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ نہیں ایک کوئی گل سی من رآ منکم سلطانا جائرا آپ نے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے سنا ہے حضور نے فرمایا تم میں سے جو کوئی ظالم بادشاہ کو دیکھے وہ ظالم بادشاہ جو اللہ کی حدود کو معطل کر دے قرآن کی خلاف ورزی کرے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے اقتل الحدود اور حدود اللہ کو پامال کرے جس وقت ایسی صورتحال پیش ہو تو جو شخص اس بادشاہ کے ساتھ کھڑا ہو یا اس کا معاون بن جائے جس جگہ اللہ اس بادشاہ کو ظلم و ستم کے ساتھ جس جگہ اس ظالم بادشاہ کو پھینکے گا اس کے معاون کو بھی اللہ تعالیٰ وہیں پھینکے گا تو میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں اس لیے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا امام حسین پاک دے در سے فلہ جرتی وجودی اور آپ دی سخاوت ہے میرے سرکار دی سخاوت حضور نے جو سخاوت فرمائی ایک مرتبہ ایک قافلہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیہڑی کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں امام حسین پاک نے دیکھا کم کر رہے ہیں آپ قریب تو گزرے انہاں لوگوں نے جس وقت آپ نے دیکھا امام حسین پاک علیہ السلام آپ گزر رہے ہیں تو انہوں نے آپ نے دعوت دیتی حضور ساڑھے نال کھانا کھا لو تو ایک کہن لگیا یہ تے جنت دے شہزادے نے تے جنت دے جوانہ دے سردار نے یہ اپنے نال تھلے بہ کے کھاندے نے جدو یہ گل کیتی نا امام حسین پاک آپ گھوڑے تو اترے تھلے انہوں دے نال بیٹھے ایک دو لقمے لے کے آپ نے فرمایا بھئی تسی راضی ہو گئے ہو انہوں نے کہا جی اساں راضی ہیں فرمایا ہن مینوں بھی راضی کرو کس طرح فرمایا میں تواڈے نال بیٹھ کے کھانا کھادا ہے تے ہن میں راضی تاں ہوواں گا جے تسی میرے گھر آؤ انہوں نے کہا جی حضور اساں حاضر نال لے آ کے آپ نے اپنی گھر والی نوں فرمایا اخرجی ما فی بیتک جو کچھ گھر چ موجود ہے سارا انہاں نوں دے دو تے فرمایا دوبارہ جدوں بھی تسی کھانا کھانا ہے تسی کھانا میرے گھروں آ کے کھانا ہے تاں اساں کہنے ہیں بھی بڑیاں شان والا کنبا حضور دا اے مل کے محبت نال بڑیاں شان والا کنبا حضور دا پیکر تہار تاندا بابا حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے اور شہزادیاں تک کے بھئی شہزادیاں تک کے اے سن صحابہ کہندے شہزادیاں تک کے اے سن صحابہ کہندے بھئی دوواں چ پورا پورا دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دا اے بڑیاں شان والا کنبا حضور دا اے رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محفل ذکر حسین آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ شہید کے حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب معزز احباب میں آخر تے ایک گل دے ہوتے اپنی تقریر اپنی گفتگو سمیٹنا چونکہ وقت بھی اپنی اختتام نو پہنچ گیا اصل جڑی گل ہے وہ ہے اہل بیت اطہار دے اخلاق اجنا نوی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے کچھ لوگ صحابہ کرام نو کھچ رہے ہیں کچھ اہل بیت نو کھچ رہے ہیں
رب کعبہ دی قسم پورے ایمان و یقین اور ما وجہ البصیرت میں عرض کر رہے ہیں سیدھا رستہ صراط مستقیم حضور دا سیدھا رستہ ہوئے کہ حضور دی ہر نسبت دا حیا کرے. اور تو انہوں ایمان والی گل دساں صحابہ کرام اور اہل بیت دے درمیان کوئی تفریق نہیں. اے آپس محبت کرنا لے ایک دوسرے دا احترام کرنا لے نے. دیکھو میدان کربلا دے وچ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے بیٹے حضرت امام حسین پاک تے شہید ہوئے نے نال ہور بھی نے تے انہاں چوں ایک بیٹے دا نام ابو بکر بھی ہے ایک دا نام عمر بھی ہے ایک دا نام عثمان بھی ہے. مولا علی پاک اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھن نہیں گل سمجھ آئی. میرے بڑے بیٹے دا نام ہے محمد حسن اس تو چھوٹے دا نام ہے محمد حسین. اساں اپنے بچیاں دے نام محبت نال رکھنے ہیں نا جنہ نال محبت ہوئے انہاں دے نام تے رکھنے ہیں نا. تے ایک کداں ہو سکتا ہے کہ مولا علی پاک دے دل چ کوئی گل ہور ہوئے تے بچیاں دے نام ابو بکر عمر دے نام تے رکھے ہون. نہیں سمجھ آئی اے گل ہے اے دل تے نقش کر لیا جے. ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دا ایک فرد ہون دی حیثیت نہ میں دا حق بھی رکھنا بیان کرن دا. حضرت صدیق اکبر حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نا تے عرض کرن لگے حضور اج میں نا بہت پریشان ہاں. حضور نے فرمایا بھی ابو بکر صدیق تسی کیوں پریشان ہو؟ عرض کیتا حضور میں پریشان اس لیے ہاں کہ میری جدوں بھی مولا علی شیر خدا نال ملاقات ہوئی ہے نا تے مولا علی شیر خدا نے سلام کرن چ پہل کیتی ہے. اہل بیت دا یہ طریقہ ہے بندہ جانو نہ جانو سلام پہلے کرنا. مولا علی پاک نے سلام چ پہل کیتی پر حضور اج میں پریشان تھا ہاں اج میں جدوں مولا علی پاک نو دیکھیا ہے نا تے انہوں نے سلام نہیں کیتا تے میں سمجھیا شاید میں دور ہاں میں نیڑے ہویا تاں بھی انہوں نے سلام نہیں کیتا تے میں کہا چلو وہ سلام نہیں کر دے میں ہی کر لواں. آپ فرماندے نے میں خود جا کے سلام کیتا تے جدوں میں سلام کیتا تے پھر وہ ہسن لگ پے مسکرا پے تے پھر انہوں نے سلام دا جواب بھی دیتا. لیکن میرا دل ڈر رہا ہے حضور کتے مولا علی میرے تو ناراض نہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ علی شیر خدا ایک لمحے لئی بھی میرے تو ناراض ہو. یہ عقیدہ کدا ہے؟ صدیق اکبر دا. حضور نے فرمایا انہیں پتہ کر لینے ہیں. سرکار نے مولا علی شیر خدا نو بلایا علی تسی کیوں ناراض ہو؟ حضور میں تو ناراض نہیں. فرمایا سلام چ اج پہل کیوں نہیں کیتی وجہ کی ہے؟ عرض کیتا سلام تے حضور میں جان کے نہیں لیا گل تے ہے گل بھی بڑی وڈی ہے. حضور نے فرمایا اگر گل ہے تو دسو تاکہ مسئلہ حل کیتا جائے. کیڑی وجہ تو تسی سلام نہیں لیا پہل کیوں نہیں کیتی؟ عرض کیتا حضور وہ گل ہے کوئی خطرے والی گل نہیں گل بڑی اچھی ہے. میں رات آرام کر رہا سا تے خواب دے وچ میں نا جنت الفردوس دیکھی تے جنت سونے سونے محل دیکھے سونے سونے محلات دی قطار ہے. میں وہ محلات دیکھدا 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 اگے جا رہا تے ایک فرشتے نے مینوں عرض کیتا مولا علی پاک اے تسی ایکو سائیڈ تے دیکھ رہے ہو ذرا دوجے پاسے بھی دیکھو. میں جدو دوسری سائیڈ تے دیکھا نا تے دوسری سائیڈ تے ایک بہت بڑا محل نظر آیا. بڑا محل سب تو سونا موتی دا بنیا ہویا بڑا خوبصورت. میں جدو وہ دیکھا تے مینوں بہت اچھا لگیا. میں او دے قریب ہویا تے او دا حسن اور ود گیا. اوتھے جڑے فرشتے کھڑے سن میں انہاں نوں پوچھیا بھئی جنت دے محل تا بڑے بڑے سونے نے پر ایدی وکھری کو شان ہے اے اللہ تعالیٰ نے کدے لئی بنایا ہے؟ تے فرشتے نے اگوں دسیا حضور مولا علی پاک اے جڑا محل ہے نا اے اللہ تعالیٰ نے اس بندے لی بنایا ہے جڑا دوجے نو سلام کرن چ پہل کرے. کی کرے؟ سلام چ پہل کرے. حضور نے پکڑ لیا فرمایا علی پھر تے تینوں جلدی سلام لینا چاہیے ہی. خواب دا تقاضا ہے بھی تسی رات ویکھیا ہے تے صبح صدیق اکبر نال تہاڈی ملاقات ہوئی تے پھر تے تانوں سلام جلدی لینا چاہیے ہی. پھر لیٹ کیوں کیتی؟ عرض کیتا حضور اسے لیے تا لیٹ کیتی کیونکہ محل ایڈا سونا سی علی دے دل نے یہ گوارا نہ کیتا بھی مینوں لبے. میں چاہیا کہ میرے یار صدیق اکبر نو لبنا چاہیے. او یارو انہاں دے سینے ایڈے وڈے انہاں دے دل بہت وڈے. یقین کرو اساں انہاں لوگاں نو انہاں شخصیات نو اساں اپنے اپنے مسلکی تناظر دے وچ ونڈ کے رکھ لیا نہیں. او بڑیاں ہستیاں نے اہل بیت دا جڑا درس ہے جس طرح حضرت قبلہ فرما رہے سن قبلہ قاری صاحب آپ فرما رہے سن انہاں کولوں اساں محبتاں اور انہاں دے اخلاق حسنہ سیکھیے.
وقت چونکہ اختتام تے پہنچ گیا، ورنہ میں آپ دے اخلاق حسنہ تے تفصیلاً گفتگو کردہ اہل بیت اطہار دا جڑا اخلاق حسنہ ہے جنہوں اپنان دی ضرورت ہے۔ آخری شعر میرے نال مل کے حضرت امام علی مقام امام حسین پاک آپ دے مناسبت دے نال مل کے پڑھنا ہے۔ عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا۔ کشمیریاں نو کسی نے پوچھا نا شبیر شاہ صاحب نو کہ جناب اے تسی اجے بھی کشمیری پاکستان حالانکہ پیچھے کھڑو گیا باجے بوجے بجا کے تے تسی پھر بھی ڈٹے کھڑے ہو، کیڑی شاہ حوصلہ دیندی ہے؟ وہ کہندے نے کربلا چ امام حسین پاک دا نام او حوصلہ دیندا ہے۔ عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا، اور محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، کیونکہ کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین۔ معزز احباب عاشقان رسول، امام حسین پاک کی فکر یہی ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ امام مسلم نے یہی کہا تھا، ہوا نور المحراب، امام حسین محراب کا نور ہیں، مصباح المحراب۔ ہم مساجد کی طرف آئیں، مدارس کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اپنی اپنی نسلوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، دین کا عالم بنائیں، اسلام کی خدمت کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان آستانوں کے ساتھ اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، اس لیے کہ آنے والے دور میں میں دیکھ رہا ہوں وہی بچے گا جس کی نسبت کسی کامل ہستی کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند باتیں میں نے عرض کی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، اور اس پیغام حسین کو آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔